السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے ساتھ میں ایک نئی ویڈیو شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ ایک ری ایکشن ویڈیو ہے اور یہ بہت ہی انفارمیشن والی ویڈیو ہے، ایسا میں نے سنا ہے۔ تو چلیے اس کو پہلے دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر۔ لیٹس گو 1 2 اینڈ 3۔ ایک بڑا پرانا واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، وہ واقعے سے میں چاہوں گا کہ میرے جو دل کے جذبات ہیں وہ آپ تک پہنچیں۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بزرگ تھے، یہ آزادی سے پہلے کا وقت ہے، اور جس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہاں یہ لکھا ہے یہ سچا واقعہ کسی کا۔ اور ان کا ایک بڑا لاڈلا مرید چیلا وہ تھا۔ اس چیلے نے کہا کہ بزرگوں مجھے فیض چاہیے، کوئی ایسی کوئی نظر کرم کرے۔ انہوں نے کہا یار یہ سب کہانی ہے، پتہ نہیں نظر کرم کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں خبر، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ریاضت ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو قابل بنا دیتی ہے۔ جملہ میرا نہیں بھولنا، کیا بولا؟ ریاضت ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو قابل بنا دیتی ہے۔ یہ ریاضت کا جو نام ہے وہ ہے پریکٹس، ایفرٹ، سمت کے ساتھ کوشش۔ اس نے کہا جی آپ حکم فرمائیے میں کیا ریاضت کروں؟ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تم جنگل چلے جاؤ، اس کی نشانی بتائی یہ علاقہ ہے، وہاں تم جاؤ گے اور چند دن تم نے اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے، کھانے کا سامان لے جانا، ایسا ممکن ہے کہ جو سامان تم لے کر جاؤ ختم ہو جائے، تو لہٰذا تمہارا جو چیلنج ہے، لڑائی ہے، وہ کئی طرح کی لڑائی ہیں، تم وہاں لڑو گے۔ اس نے کہا جی کون کون سی لڑائی؟ ان کا جی پہلے تو موسم کی لڑائی ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی بیابان میں ہوتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈ بھی زیادہ اور گرمی بھی زیادہ لگتی ہے۔ دوسری لڑائی خوف کی لڑائی ہے، کیونکہ تم جنگل میں ہو تو نیند نہیں آئے گی، شاید تمہیں لگے گا ابھی سانپ آ گیا، کوئی بچھو آ گیا، کوئی جانور آ گیا۔ تیسری لڑائی ایموشنز کی لڑائی ہے، جب بھی آپ اکیلا ہوتے تو آپ تنہائی میں زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، انسان کو سہارا چاہیے۔ انہوں نے کہا چوتھی بھی لڑائی ہے، چوتھی پیٹ کی لڑائی ہے، بھوک۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں بہکا دیتی ہے، انسان روٹی کے لیے مجرم بن جاتا ہے، کمانے کے لیے ظلم کرنے لگ پڑتے ہیں۔ یہ صاحب ان کی باتوں کو سننے کے بعد جنگل چلے گئے اور اللہ کا وہ نام کئی دن تک پڑھتے رہے۔ وہی ہوا، سب سے پہلے موسم، یہ لڑائی، سردی میں سردی لگے، گرمی میں گرمی بہت زیادہ لگے، خوف، نیند اڑ گئی، نیند اڑ جاتی ہے خوف میں۔ تیسرا کام یہ کہ ایموشنز، تنہائی کا احساس۔ آپ کو پتہ ہے جو کال کوٹھڑی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی پنشمنٹ ہے۔ اچھا جو جیل جہاں پر سارے ہیں نا وہاں آپ یسو پنجو کھیل سکتے ہیں، بور نہیں ہوتے نا آپ سارے قیدی مل کے کہتے ہیں چلو یسو پنجو کھیلتے، پکڑن پکڑائی کھیلتے ہیں، لکن میٹی کھیلتے ہیں، لیکن آپ اکیلے ہوں تو آپ کی اپنی تنہائی آپ کو پاگل کر دیتی ہے۔ یہ تیسرا چیلنج۔ اور چوتھا چیلنج میں نے کیا بتایا؟ کھانا ختم ہو گیا۔ بزرگوں نے نصیحت کی تھی بیٹا جیسے ہی تم یہ اللہ کا نام اتنے دن پڑھ کے اس جنگل سے نکلو گے، تو اس جنگل سے نکلنے کے بعد جو پگڈنڈی ہے جو پاس کے گاؤں میں جاتی ہے، اس پگڈنڈی پہ چلتے، کیونکہ تمہیں بھوک بھی بڑی زیادہ لگی ہے، تمہارے چیلنج بھی بہت زیادہ ہیں، تو تمہیں اللہ کا نیک بندہ ملے فرشتے کی شکل میں، پوچھے گا حکم کیجیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ایسا ممکن ہے جب وہ تم سے پوچھے تو تم یہ چاروں چیلنج کو حل کروانا چاہو، لیکن میں تمہیں یہ وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں، تمہاری میری دوبارہ ملاقات نہیں ہونی، لہٰذا یہ وصیت بھی کہ تم نے اس وقت علم مانگنا ہے، تم نے یہ چاروں چیزیں نہیں مانگنی۔ اس نے ڈن کیا، چلا گیا، چلا مکمل ہوا۔ پیٹ جو ہے وہ حالت یہ کہ ابھی مرا، ابھی گر جاؤں گا، خوف کی حالت یہ کہ قدم نہ اٹھایا جائے، سردی کی حالت یہ جسم برف بن چکا تھا، تنہائی کی حالت یہ کہ لگے شاید پیدا بھی اکیلا ہوا تھا اور زندگی میں ملا ہی کوئی نہیں ہے، چہرے بھول گئے۔ اور جب وہاں سے نکلا تو پگڈنڈی کے سامنے ایک صاحب مل گئے، ان کا السلام علیکم، وعلیکم السلام، نام لیا باقاعدہ اس کا۔ اس نے کہا جی آپ یہ ہیں؟ اس نے کہا جی میں بالکل وہی۔ اس نے کہا حکم فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب کیا تھا جی؟ مانگنی تو روٹی تھی، مانگنی تو کمپنی تھی۔ اسے یاد آیا اپنے بزرگ کی اس وصیت اور نصیحت کہ ایسے موقع پہ تم نے کیا مانگنا ہے؟ علم مانگنا۔ اس نے علم مانگ لیا، چلا کاٹا نا جی۔ یاد رکھیے گا چلے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ضرورت ہو اور چیز بھی ہو، آپ قربانی دے دیں وہ چلا ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ کیا بولا؟ چیز ہے
لیکن آپ استعمال نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, روزہ کیا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے گھر میں, فریج میں, چیزوں میں جگہ پڑا ہوتا ہے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتے ہیں. مجاہدہ, چلا کاٹا نا جی آپ نے, باقاعدہ مجاہدہ لیا آپ نے, اس نے علم لے لیا. اب اس نے علم بھوکے پیٹ کے ساتھ علم لے کر چلا, اسے خیال آیا کہ یہ میں نے عجیب کیا کام, علم تو آ گیا, میرا پیٹ, میری تنہائی, میری سردی, میری جسم کی حالت, میرے سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے. تو وہ کرتے کراتے رات کے اس پہر میں اس قصبے میں پہنچا جو پاس ہی تھا, اس جنگل کے. اس قصبے میں پہنچا تو وہاں جس دروازے پہ پہنچا وہاں پر کھٹکاتے وہ گر گیا, بھوک اتنی تھی, بے ہوش ہو گیا. دروازہ کھولا, سامنے ایک شخص جو زمین پہ اوندے منہ پڑا ہے, اس کو اٹھایا, اس کو پانی کے چھٹے, اس نے آنکھ کھولی, اس نے کہا جی میں بڑا بھوکا ہوں, حالت میری یہ ہے. کہا آپ آئیے, سردی بھی بڑی لگی. ان کا آپ آئیے, اس بستی میں اچھے لوگ بستے ہیں, کوئی مہمان آ جائے تو اس کی سیوا کرتے ہیں. اندر گیا, انگیٹھی بلی ہوئی تھی, ہیٹر, اور کھانا انہوں نے کہا جی گرم کرتے ہیں, 10 منٹ دیجئے. تو پاپڑیوں پہ کھانا گرم کر کے, گاؤں میں ایسے ملتا ہے, پیش کیا. اچھا سا لحاف ملا, سب کٹھے ہو کے بیٹھ کے, جی اس وقت مہمان, رات کے 2 بجے کے ٹائم پہ مہمان آ گیا سارے. اب ذرا نوٹ کیجئے گا, 4 چیزیں واپس آ چکی ہیں. کیا؟ پہلی ختم, دوسرا کمپنی, تیسرا ایموشنز, اور سب کچھ ختم ہو گیا نا. اچھا, اسی دوران انہوں نے کہا جی کیونکہ اب 3:30 ہو چکے ہیں رات کے, آپ سو جائیں, مہمان ہیں. اس نے کہا جی میں صبح نکلوں. ابھی وہ سویا تھا بستر منہ پہ لیے تو اس کو رونے کی آوازیں آئیں. پھر بتا رہا ہوں, جس کتاب میں واقعہ میں نے پڑھا اس کو لکھنے والا, کہنے والا یہ کہتے ہیں سچا واقعہ. ابھی سبق کی طرف جا رہے ہیں, ذرا آپ لیسن دیکھیے گا کیا نکلتا. وہ رونے کی آوازیں ایسی تھی جیسے کوئی تڑپ کے, کرلا کے, التجا کر کے کہہ رہا ہے میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے. بعض اوقات ہوتا ہے نا, اللہ دا واسطہ. اٹھ گیا, آوازیں ایسی تھی, اور اٹھا تو اس نے اب دوبارہ دروازے, جو گھر جس کمرے میں تھا اس کو کھٹکایا. دوبارہ میزبان آئے, انہوں نے کہا جی یہ رونے کی آوازیں کیسی؟ ان کا جی رونے کی آوازیں ایسی ہیں کہ یہ جو بستی ہے یہ کئی بستیوں کا ایک سردار ہے. وہ جو سردار ہے اس کا بیٹا ڈیتھ بیڈ پہ. تو وہ یہاں رواج بڑا عجیب ہے. آپ ذرا گاؤں سے رہنے والے یاد کریں گے, اگر کسی کا بچہ یا کسی کا کوئی جاننے والا بڑا شدید بیمار ہوتا تھا, وہ گھروں میں جا کے کہتے تھے دعا کرو, تسی دعا کرو ابا جی واسطے, تسی پتر واسطے دعا کرو. یہ رواج تھا. تو یہاں رواج یہ ہے کہ پہلے ہی چارپائی پہ ڈال کے پورے گاؤں میں پھراتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کریں, بڑا بیمار. وہ جو علم لے کے جنگل سے چلا کاٹ کے آیا تھا, ایسے جیسے سامنے اسکرین, ایک دم سے نہیں, پرانا اسکرین ٹی وی یاد کریں جس کو صبح مکہ مار کے آن کرتے تھے, کڑم کر کے سامنے کوئی چیز آتی ہے, اس کے سامنے کڑم کر کے کوئی بوٹی آ گئی علم, اور ساتھ ہی آئے پاس ہی بستی کے وہ جنگل میں لگی ہوئی ہے. اس نے آنکھیں کھولی اور کہا وہ جائیے وہاں بوٹی لگی ہے, اس کا ارک اس کے منہ میں ڈال دیجئے, ٹھیک ہو جائے گا. یہ کہنا تھا تو چند جو ملازم تھے سردار کے, وہ بھاگے, ارک لیا, منہ میں ڈالا, وہ مرنے والا بچہ بالکل آخری سانس پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. سردار اگر پنجابی بولتا تو کہندا وہ کون لوگ ہو تسی, یہی کہنا تھا. سردار نے کہا کون ہے بھائی؟ ان کا جی اجنبی ہے, مسافر تھا, دروازے پہ گرا ہے, اٹھایا ہے, یہاں لائے ہیں. اور اب حضور والا دن شروع ہو گیا, اس نے جانا تھا, لیکن جہاں میزبان تھے انہوں نے کہا آپ ایک دن ٹھہر جائیے. ٹھہر گیا. خدا کا کرنا, پاس کی جو بستیاں تھیں, یہ پرانا زمانہ ہے جب پراپر ٹرائبز کی لڑائیاں ہوتی تھیں. آپ میں سے اگین جو گاؤں میں ہے اس کو پتہ ہوگا, ال اور لڑائی 2 ورڈ ہوتے ہیں. ال ہوتا ہے ٹرائب, اور الوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں. میرے گاؤں میں 48 ال ہیں, میں ایک ال سے ہوں, ایک ٹرائب سے ہوں. تو دوسروں نے حملہ کر دیا, یہ اسے لگا شور ہوا اور پتہ نہیں کیا, باہر نکلا تو پتہ لگا اس گاؤں پہ حملہ ہو گیا, ان کو کٹ بڑی پاڑی. یہ دور کھڑا دیکھ رہا ہے, اور اس نے ایک چھوٹا سا میسج سردار کو دیا کہ اگر یہ چال چلو تو تم جنگ جیت جاؤ گے. سردار نے اس کو, کیونکہ رات سے ہی وہ دیوانہ تھا, اس کے مرتے بچے کو بچایا تھا, سردار نے حکم کیا یہ چال چلیے. چال چلی, اور وہ جو حملہ تھا وہ الٹا. اس شام میں عشاء کے بعد سب اکٹھے ہوئے, سردار بھی اکٹھا ہوا. سردار نے اپنی پگ اتاری
اور اس شخص کے سر پہ رکھ کے کہا یہ مجھ سے زیادہ قابل انسان ہے، جس کو چال کا بھی پتہ ہے، جس کو علاج کا بھی پتہ ہے. اور وہ شخص مسکرانے لگا کہ اسے کسی چیز کا نہیں پتہ، اس کے پاس تو صرف علم تھا. تو علم والا سردار خود بن جاتا ہے. یہ کنکلوژن آف سٹوری. کیا بولا؟ علم والا سردار روٹی لحاف کمپنی میلہ خود لگتا ہے. سر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم ای کامرس سیکھتے ہیں یا ہم کسی بھی طرف جاتے ہیں، ہم خود ہوتے ہیں نالاک. ہم جتنی دیر چیٹ کرتے ہیں نا، اگر اتنی دیر ای کامرس کو وی اے کو دے دینا، انقلاب آ جائے. جتنا ہم تھڑے پہ بیٹھ کے گپ لگاتے ہیں، اگر ہم وہ تھوڑا سا چھوڑ کے وہ وقت سیکھنے کو دے دیں. سیکھنا یاد کریں میں نے شروع کہاں سے کیا تھا، مجاہدہ علم بڑھ جائے. تو سر جملہ لکھ لیجئے گا، علم والا مہنگا ہوتا ہے. ہمیں الٹ بتایا گیا یونیورسٹی میں، ڈگری والا مہنگا ہوتا ہے. تو میری دعائیں اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابی دے. تھینک یو. جی ویورز، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی. بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، تو آپ دیکھیں اور اسے شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.